میں نے گزشتہ سال ایک نعت پاک کہنے کی سعادت حاصل کی تھی، بس اسی کو آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں۔ بہت سے ساتھیوں نے پہلے بھی سنا ہے اور میں پھر سے تشکیل دے رہا ہوں۔ اتنے سارے اور اتنے بڑے لوگوں کو سننے کے بعد آدمی آپا بھول جاتا ہے۔ استاد الشعراء یہاں موجود ہیں اور بڑے لوگ سب بیٹھے ہیں۔ دیکھیے یہ گنہگار اپنی بے بسی رکھتا ہے۔ حضرات شعراء اکرام اور اساتذہ اکرام کی توجہ اور ان کی دعائیں چاہتے ہوئے مطلب کہ شیخ آتے ہیں آج صاحب انشاءاللہ۔ مدحت مدینے کی، رفعت مدینے کی، مدحت مدینے کی، رفعت مدینے کی، کیا ہی شان والی ہے نسبت مدینے کی، کیا ہی شان والی ہے نسبت مدینے کی، اور کل تلک جو یثرب تھا آج وہی طیبہ ہے، کل تلک جو یثرب تھا آج وہی طیبہ ہے، آپ نے جگہ دی ہے قسمت مدینے کی، آپ نے شکر جزاکم اللہ۔ آپ آج کل اسٹیج پہ نوٹوں کو دعاؤں کے زمرے میں شامل کیا جاتا ہے، سو میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ اکابر کی دعائیں ہو رہی ہیں، یہ میں توجہ چاہوں گا۔ شکر۔ کل تلک جو یثرب تھا آج وہی طیبہ ہے، کل تلک جو یثرب تھا آج وہی طیبہ ہے، آپ نے جگہ دی ہے قسمت مدینے کی۔ اور شعر دیکھیں بھائی صاحب، میرا جانے والوں میں بار بار نام آئے، میرا جانے والوں میں بار بار نام آئے، تاکہ بھر لوں دامن میں، تاکہ بھر لوں دامن میں برکت مدینے کی۔ تاکہ بھر لوں دامن میں برکت مدینے کی، اور اس زمین کو، اس کے تقدس کو، اس کی رفعت کو پامال کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس پس منظر میں یہ کہا ہے حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ کا، میلوں پہلے چپلوں کا اتار دینا اور ننگے پاؤں چلنا، پھر آبلا پا ہو جانا، اور یہ دہائی دینا کہ اس زمین کا کسی ادنا مخلوق کا حصہ بھی اگر میں ہوتا تو یہ نانوتوی کے لیے سعادت ہوتی۔ اس گنہگار نے یہ بات اس شعر میں عظمت مدینہ کو رکھا ہے اور چیلنج کیا ہے اس پوری دنیا کو جس نے یہ کہہ کر ایک بہتان باندھا ہے کہ علماء دیوبند نعت نہیں پڑھتے۔ کاش تم سمجھتے ان کے احساسات و جذبات کو۔ علماء دیوبند وہاں نعت پڑھتے ہیں جہاں تمہاری فکروں کی دنیا دم توڑ دیتی ہے۔ میں توجہ چاہوں گا۔ فضیلت مدینہ کو
جانے کیا یہ ناقدرے، معلوم ہوا گزشتہ دنوں کے حساب سے ماحول کھول دیا گیا اور پتہ نہیں سب کیا کیا ہو رہا ہے، اس سب کو ذہن میں رکھیں اور پھر اپنے اکابر کو ذہن میں رکھیں۔ ابھی آپ نے شیخ صاحب کو سنا ہے، علامہ بلگرامی کو سنا، قاری عبدالباطن صاحب کو اور تمام ہمارے بڑے شعراء کو جو جذبات کو رکھتے ہیں وہ کمال ہے۔ مجھے حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ملے، میں نے ان سے خالی اتنی بات پوچھی کہ حضرت مدینے میں قیام ہے، کیا کچھ نصیحت فرما دیں۔ کمال کہا، دنیا کیسی ہے، علماء دیوبند نعت نہیں پڑھتے۔ میں کہتا ہوں اوروں کی فکریں کم توڑ دیتی ہیں تب وہ چلنا شروع کرتے ہیں۔ اس اللہ کے مرد قلندر بندے نے کہا ادب کی جا ہے ادب سے رہنا، بس یہی نصیحت ہے۔ ادب کی جا ہے ادب ہی سے رہنا، بس یہی نصیحت ہے۔ اسی کا نتیجہ شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی روزے انور پر، روزے اطہر پر چہرے انور کی طرف نہیں جاتے تھے۔ مولانا حبیب اللہ صاحب چمپارنی سے ہم نے خود سنا، ان سے یہ قصہ میں نے دریافت کیا کہ ایسا کیوں ہوتا تھا کہ شیخ نہیں جاتے تھے۔ تو مولانا حبیب اللہ نے کہا وہ قصہ میرے ساتھ میرے ساتھ کا ہے۔ شیخ نے کہا کہ ایک دن ایسا کہ مسجد نبوی مکمل خالی ہے، خدام حضرت کو جانتے ہیں، یہ آخری 8 سال جو قیام کا زمانہ تھا اس زمانے کی بات ہے۔ مولانا حبیب اللہ صاحب چمپارنی علیہ الرحمہ نے کہا میں نے شیخ سے گزارش کی آج تو کوئی بھی نہیں ہے، یہ یحییٰ کا بیٹا ہے، مذاہب کا شیخ الحدیث ہے، علماء دیوبند کا سپوت ہے، مذاہب کی دارالحدیث میں 50 سال بخاری پڑھانے والا ادنا خادم حدیث، علماء دیوبند کا منظور نظر، تھانوی کی آنکھوں کا تارا، یہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے چلو حبیب اللہ تم کہتے ہو تو چلے۔ پھر چیئر پر تھے، آخری عمر بھاری بہت ہو گئے تھے، روزے انور کے سامنے گئے اور یوں مواجہ شریف کی طرف کھڑے ہوئے، چیخ ماری، لمحہ نہیں ٹھہر سکے، ایک چیخ ماری اور وہیں پھر چیئر سے نیچے گر گئے۔ مولانا حبیب اللہ صاحب کہتے ہیں لوگوں نے پانی وانی ڈالا اور حضرت ہوش میں آئے تو برچستہ فرمایا جلدی چلو، جلدی میں چلو، زکریا کا چہرہ اس قابل نہیں ہے ان کے سامنے۔ اس زمین پر آ کر عشق مصطفیٰ کی سیڑھیوں کو چڑھتے ہیں علماء دیوبند، ان کو کہتے ہیں علماء دیوبند۔ شعر دیکھا فضیلت مدینہ کو جانے کیا یہ ناقدرے، فضیلت مدینہ کو جانے کیا یہ ناقدرے، قدر تاہی سمجھیں گے، قدر تاہی سمجھیں گے، عظمت مدینے کی قدر تاہی سمجھیں گے۔ بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں آپ زمزم اور بڑے ناز سے کہتے ہیں کہ کئی سال پرانا ہے، اپنی خوش نصیبی اور اپنے مقدر کو سلام کیجئے اور یہ شعر ذہن میں رکھے، سماعت آپ کے حوالے، آپ کی سماعتوں کے حوالے۔ خوش نصیب مومن ہے وہ بڑا زمانے میں، آپ کہہ دیا کرتے ہیں مدینے سے لایا تھا میرے، خوش نصیب مومن ہے وہ بڑا زمانے میں، خوش نصیب مومن ہے وہ بڑا زمانے میں، جس کے پاس کچھ بھی ہو نعمت مدینے کی، جس کے پاس کچھ بھی ہو نعمت مدینے کی۔ مکے کا شعر میرے مولا عاصی کی آرزو یہ پوری ہو، میرے مولا عاصی کی آرزو یہ پوری ہو، دل میں اس کے بس جائیں الفت مدینے کی، دل میں اس کے بس جائیں الفت مدینے کی،
السلام علیکم۔ سبحان اللہ۔